کراچی پہنچنے تک پجیرو میں موت کا سناٹا چھایا رہا۔ کسی میں ہمت نہ تھی جو کمال رائے سے مخاطب ہو سکتا۔ رولی بس نظر اٹھا کر آئینے میں دیکھ لیتا تھا۔ کمال رائے نے ماروی کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ وہ بار بار سر پر ہاتھ پھیر کر اس کا چہرہ دیکھتا تھا۔ ماروی کا چہرہ زرد تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان تھی کہ وہ جب بھی اپنے ہونٹ دھیرے سے بند کرتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے مسکرا رہی ہو۔ وہی مسکراہٹ مرنے کے بعد بھی اس کے ہونٹوں پر موجود تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ پورے راستے اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر بہتے رہے۔ اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ خود اسے رونے سے فرصت نہ تھی۔ وہ روتا اپنے آنسو پوچھتا۔ کراچی میں داخل ہونے سے پہلے رولی کمال رائے سے مخاطب ہوا۔ مالک کہاں جائیں گے؟ ہیں؟ اس نے کئی گھنٹے کے بعد کسی کی آواز سنی تو چونکا۔ وہ اپنے حواسوں میں کب تھا؟ جب سے اس نے ماروی کی لاش دیکھی تھی اس پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کے حواس گم ہو چکے تھے۔ وہ کسی صورت میں اپنی ماروی سے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے لے کر ہاسٹل میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا، ڈیفینس چلو۔ ڈیفینس چلو۔ رولی کمال رائے کے اس فیصلے سے خوش ہوا۔ اسے ڈر تھا کہ مالک کہیں ایسی جگہ نہ چلے جائیں جہاں وہ ان کے ساتھ نہ جا سکے۔ وہ کمال رائے کے ساتھ رہنا چاہتا تھا تاکہ روشن رائے کو ساری صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ ڈیفینس کے بنگلے پر پہنچ کر کمال رائے نے وہاں موجود ملازم دلدار کو اوپر کا بیڈ روم کھولنے کا حکم دیا۔ کمال رائے نے ماروی کو پجیرو سے نکالا اور اسے اپنے کندھے پر ڈال کر اوپر بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ اس نے بہت آہستگی سے اسے نرم بستر پر لٹایا، کچھ اس طرح کہ ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، سر کے نیچے تکیہ درست کیا، پھر اسے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے تنہا چھوڑ کر جانے کی اجازت طلب کر رہا ہو۔ پھر وہ تیزی سے پلٹا، بیڈ روم سے نکلا، دروازہ لاک کر کے وہ تیزی سے نیچے آیا۔ رولی سامنے کھڑا دلدار سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ چپ ہو گیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں کمال رائے کی طرف بڑھا۔ رولی اب تم جاؤ، یہاں اب تمہیں چند منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ فوراً حویلی چلے جاؤ اور بابا سے کہہ دینا وہ یہاں آنے کی کوشش نہ کرے۔ ان سے کہہ دینا کہ ماروی کی طرح اب کمال رائے بھی مر گیا۔ جاؤ رولی جاؤ۔ بولتے بولتے ایک دم اس کے لہجے میں آگ بھر گئی۔ غصے سے اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ رولی کا اب یہاں رکنا کسی طور مناسب نہ تھا۔ ٹھیک ہے مالک، جیسی آپ کی مرضی، اس نے فوراً بڑی سعادت مندی سے کہا اور بنگلے سے باہر جانے کے لیے فوراً پلٹ پڑا۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے دونوں بندوں کو اشارہ کیا۔ جب دونوں پجاروں میں بیٹھ گئے تو رولی خود بھی پجاروں میں سوار ہو گیا۔ اس نے بڑی مہارت سے گاڑی بیک کی اور پھر تیزی سے سیدھا نکلتا چلا گیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے چند سیکنڈوں کی بھی دیر کی تو کمال رائے اسے گولی نہ مار دے۔ پجاروں کے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے دلدار کو حکم دیا، دلدار گیٹ بند کر دو۔ جی مالک۔ وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگا۔ اچانک کمال رائے کو ماروی کا خیال آیا، وہ تنہا ہوگی۔ اس کی تنہائی کا خیال کر کے وہ جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتا اوپر پہنچا اور کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر بیڈ پر بیٹھ کر اس نے بے قراری سے ماروی کا ہاتھ تھام لیا اور زیر لب بڑبڑایا، ماروی معاف کرنا، میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نیچے چلا گیا تھا۔ میں بابا کے کتے کو بھگانے گیا تھا، دیکھو مجھے دیر تو نہیں ہوئی نا، میں فوراً ہی آ گیا ہوں۔ ماروی کی موت نے اس کے دل اور دماغ پر گہرا اثر کیا تھا اور یہ اثر بڑھتا ہی جاتا تھا۔ اسے ماروی کو حویلی میں تنہا چھوڑ دینے کا گہرا رنج تھا۔ وہ شادی کر کے جیسے اسے بھول گیا تھا۔ وہ موسیقی کی محفلوں میں کچھ ایسا گم ہوا تھا کہ ماروی اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اس کا آخری خط بھی اسے حویلی جانے پر مجبور نہیں کر سکا تھا۔ میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں، ہو سکے تو مجھ سے مل جاؤ۔ اس خط کے ملتے ہی وہ تڑپ گیا تھا۔ اس نے فوراً حویلی جانے کا ارادہ کر لیا تھا، پر برا ہوا ان موسیقی کی شاموں کا۔ کچھ دوست اس سے ایک میوزک کنسرٹ میں شرکت کے لیے لے گئے۔ بس ایک شام گزری تو ماروی کے خط کا تاثر دھیما ہو گیا اور پھر روز جانے کا سوچ کر وقت ٹالتا رہا۔ فون اس کے پاس نہیں تھا۔ روشن رائے کی ہدایت کے مطابق اس نے موبائل فون اپنے پاس نہیں رکھا تھا۔ دراصل اپنی آزادی میں کسی قسم کا خلل نہیں چاہتا تھا۔ حویلی والوں کو اسے رابطہ کرنے کے لیے بندہ ہاسٹل بھیجنا پڑتا تھا۔ البتہ کبھی کبھی وہ کسی دوست کا موبائل لے کر اپنی ماں سے ضرور بات کر لیا کرتا تھا۔ ماں کے ذریعے ہی ماروی کی خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن بڑی شدت سے ماروی یاد آئی تو اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ کچھ ہو جائے وہ کل ضرور روشن کوٹ جائے گا۔ اتفاق سے اس وقت کسی دوست کا موبائل فون بھی دستیاب تھا، سو اس نے اپنی ماں کو حویلی آنے کی اطلاع دے دی۔ وہ کیا جانتا تھا کہ ماروی کے بلاوے پر نہ جا کر وہ کس قدر شدید غلطی کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ جانتا کہ اب کبھی ماروی کو نہ پا سکے گا تو وہ کبھی ایسی لاپرواہی نہ کرتا۔ اب یہی لاپرواہی، اس کا لاابالی پن، اس کے لیے سہانے رو بن گیا تھا۔ ماروی اس کی محبت تھی۔ اس نے ماروی سے بڑی چاہ سے شادی کی تھی۔ ماروی نے اس کے لیے اپنے والدین کو چھوڑا تھا۔ اگرچہ کمال رائے نے بھی ماروی کو اپنا کر اپنے والدین کو ناراض کیا تھا، لیکن یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اسے الگ نہ کیا تھا۔
وہ اس کو الگ کر بھی نہیں سکتے تھے، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ کمال رائے ماروی کی صورت تکے جا رہا تھا اور اس کے دماغ میں ماروی کے ساتھ گزرے وقت کی فلم بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ بڑبڑائے جا رہا تھا، بولے جا رہا تھا، اور ماروی آنکھیں بند کیے ہونٹوں پر مسکان سجائے خاموشی سے سنے جا رہی تھی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی روشن گوٹ سے نفیسہ کا فون آیا۔ دلدار نے ریسیور اٹھایا۔ ہلو، کون دلدار؟ ادھر سے نفیسہ بیگم نے پوچھا۔ جی مالکن، میں دلدار بول رہا ہوں۔ دلدار نے نفیسہ بیگم کی آواز پہچان کر جواب دیا۔ چھوٹے مالک کہاں ہیں؟ نفیسہ بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ وہ تو اوپر کمرے میں ہیں، جب سے آئے ہیں وہیں ہیں، انہوں نے اندر سے کمرہ بند کر رکھا ہے۔ میں نے اور سروری نے اوپر کئی بار چکر لگائے مگر دروازہ بند پایا۔ دلدار نے متصراً رات کی ردات بیان کر دی۔ جا اوپر جا، دروازہ بجا کر چھوٹے مالک کو بتا کہ یہ میرا فون ہے، نفیسہ بیگم نے حکم دیا۔ اچھا جی، جاتا ہوں۔ دلدار ریسیور رکھ کر اٹھ گیا۔ دلدار کی بیوی سروری کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ دلدار کے پاس آ گئی۔ اس نے دلدار کو ریسیور رکھ کر اٹھتے دیکھا تو اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ مالکن کا فون ہے، وہ چھوٹے مالک کو بلا رہی ہیں، دلدار نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ سروری بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ اوپر پہنچ کر دلدار نے دروازے کے ہینڈل کو آہستہ سے گھمایا، لیکن دروازہ نہ کھلا، وہ اندر سے بند تھا۔ ابھی وہ دروازے پر دستک دینے ہی والا تھا کہ سروری نے اسے آواز دی۔ دلدار ادھر آ۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ چونکے بنا نہ رہ سکا۔ وہ نزدیک پہنچ کر بولا، ہاں کیا ہوا؟ سروری خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑکی کی طرف لے گئی۔ کھڑکی شیشے کی تھی اور درمیان سے تھوڑا سا پردہ ہٹا ہوا تھا، اندر لائٹ چل رہی تھی۔ کھلے ہوئے پردے میں سے کمال رائے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک گیلے تولیے سے ماروی کا منہ صاف کر رہا تھا۔ لگتا ہے چھوٹے مالک پاگل ہو گئے ہیں، کوئی لاش کا منہ بھی دھلاتا ہے۔ دلدار پریشان ہو کر بولا، اب کیا کروں سروری؟ دروازہ بجاؤں؟ ہاں بجاؤ، انہیں بتاؤ کہ مالکن کا فون آیا ہے، سروری نے مشورہ دیا۔ اچھا۔ دلدار ہمت کر کے آگے بڑھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بجایا۔ دلدار دروازہ بجا کر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے سروری کو اپنے قریب کر لیا۔ وہ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کمال رائے دروازہ کھول کر اس سے کس قسم کا برتاؤ کرے گا۔ دروازہ بجانے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کوئی دیر انتظار کے بعد دروازہ نہ کھلا۔ تب سروری نے اسے دوبارہ دروازہ بجانے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے سروری کو آگے کر دیا۔ مجبوراً سروری کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ چند لمحوں بعد اندر کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ دروازہ کھلتے ہی کمال رائے کا چہرہ نظر آیا۔ سروری اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی جیسے وہ رات بھر نہ سویا ہو۔ بال بکھرے ہوئے تھے، لباس بے ترتیب تھا۔ کمال رائے نے سروری کو دیکھتے ہی کہا، سروری ناشتہ لاؤ، میری ماروی کب سے ناشتے کا انتظار کر رہی ہے۔ ہائے اللہ! کمال رائے کی بات سن کر سروری پریشان ہو کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ چھوٹے مالک، حویلی سے مالکن کا فون آیا ہے، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ دلدار آگے بڑھ کر بولا۔ ارے بے وقوف، میری بات سن، میری ماروی رات سے بھوکی ہے، اس کے لیے جلدی سے ناشتہ لا، جا جلدی جا، کمال رائے نے اپنی کہی، گویا اس نے دلدار کی بات سنی ہی نہیں۔ چھوٹے مالک، میں ابھی ناشتہ لے آتی ہوں، آپ جب تک مالکن سے بات کر لیں۔ سروری نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ کون مالکن؟ اس نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا۔ چھوٹے مالک، کیا آپ اپنی ماں کو بھی بھول گئے؟ سروری نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ سروری، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرا کوئی نہیں ہے، بس میری ماروی ہے، اس کے لیے ناشتہ لاؤ، وہ کب سے ناشتے کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جواب سننے کا بھی انتظار نہ کیا اور دھڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ دلدار پریشان ہو کر بولا، مالکن کو کیا بتائیں؟ دیکھ دلدار، مالکن سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، انہیں صاف صاف بتا دے۔ سروری زینے کی طرف بڑھی۔ تو بات کر لے نا، تو انہیں سمجھا کر بتا دے گی، دلدار نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، میں بات کر لیتی ہوں، سروری نے جرات مندی کا ثبوت دیا۔ پھر نیچے پہنچ کر سروری نے قالین پر بیٹھ کر ریسیور اٹھایا اور ہر وہ بات بتا دی جو اس نے دیکھی اور سنی تھی۔ یہ ساری باتیں سن کر نفیسہ بیگم کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا، اور اس کی یہ حالت، وہ اگر سچ مچ پاگل ہو گیا تو وہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور کمال رائے کی کیفیت کے پیش نظر اس نے سروری کو ہدایت دی۔ سروری، دیکھ چھوٹے مالک کا خیال رکھنا، دلدار سے کہہ کر گھر کے گیٹ پر تالا ڈلوا دے، کہیں چھوٹے مالک باہر نہ نکل جائیں۔ میں فوراً ہی بڑے مالک کو لے کر نکل رہی ہوں، تم دونوں اس وقت تک چھوٹے مالک کا خیال رکھو، وہ جیسا کہیں کر دینا، ٹھیک ہے؟ جی مالکن، ٹھیک ہے، میں ابھی گیٹ پر تالا ڈلوا دیتی ہوں۔ چھوٹے مالک ناشتہ مانگ رہے ہیں، ابھی اوپر جا کے دے کے آتی ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی، سروری نے بڑی سعادت مندی اور بردباری سے کہا۔ سروری کا جواب سن کر نفیسہ بیگم کو ڈھارس سی ہو گئی۔
وہ جانتی تھی کہ سروری ہاسی سمجھدار عورت ہے، کمال رائے کو خوش اسلوبی سے سنبھال لے گی۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا تو سامنے بیٹھے ہوئے روشن رائے نے اپنی مونچھ پر تاؤ دیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا نفیسہ؟ فوراً کراچی چلنے کا انتظام کریں۔ کمال رائے نے پوری رات لاش کے ساتھ گزاری ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، کہیں وہ سچ مچ پاگل نہ ہو جائے۔ نفیسہ بیگم کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ بتاؤ تو، روشن رائے نے پوچھا۔ وہ لاش کا منہ دھلا رہا ہے، لاش کے لیے ناشتہ مانگ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، اب یہی سمجھ میں۔ نفیسہ بیگم نے دکھ بھرے انداز میں کہا، بابا یہ بات تو بڑی خطرناک ہے۔ روشن رائے فکر مندی سے کھڑا ہو گیا۔ تم ایسا کرو، جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، میں رولی کو کہتا ہوں وہ گاڑی لے کر آ جائے۔ ٹھیک ہے، نفیسہ بیگم نے کہا اور جانے کی تیاری میں لگ گئی۔ رولی نے پجارو گیٹ کے سامنے روکی، 2 مرتبہ اس نے ہارن بجایا، اس کے بعد وہ پجارو سے اترا، گیٹ پر لگے کال بیل بٹن کو 2-3 مرتبہ جلدی جلدی دبایا اور پھر پجارو میں آ کر بیٹھ گیا۔ دلدار نے گھنٹی کی آواز سنی تو وہ دوڑتا ہوا گیٹ تک آیا۔ سروری بھی بنگلے سے باہر آ گئی۔ دلدار نے گیٹ پر لگا تالا کھولا اور پھر جلدی سے گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے اور خود ایک طرف ہو گیا۔ رولی تیزی سے پجارو اندر لیتا چلا گیا۔ اس نے گاڑی روک کر جلدی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ پہلے روشن رائے اور اس کے بعد نفیسہ بیگم اتری۔ دلدار نے دونوں کو سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے اندر بنگلے میں داخل ہو گئے۔ روشن رائے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے بائیں ہاتھ سے ایک مونچھ مروڑنے لگا۔ نفیسہ بیگم بیڈ روم میں داخل ہو کر بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ سروری نے جلدی سے مالکن کے پیر پکڑ لیے اور انہیں آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ چھوٹے مالک کہاں ہیں؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا۔ وہ اوپر ہی ہیں، میں نے ناشتہ دے آئی تھی، سروری نے بتایا۔ وہ ابھی تک بیڈ روم سے نہیں نکلا؟ نفیسہ بیگم فکر مند ہوئی۔ نہیں مالکن، سروری نے بتایا۔ اچھا ہو، میرے ساتھ اوپر چلو، نفیسہ بیگم نے بیڈ سے پاؤں نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ سروری نے جلدی سے نفیسہ بیگم کے پیروں میں جوتے پہنائے اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ نفیسہ بیگم بیڈ روم سے نکل کر باہر آئی اور ہدری پار کر کے اوپر چڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے سروری تھی۔ نفیسہ بیگم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہول رہی تھی کہ کمال رائے کی جانے کیا حالت ہوگی۔ اوپر پہنچ کر اس نے 2 لمبے لمبے سانس لیے اور سروری کو دروازہ کھٹکھٹانے کا اشارہ کیا۔ سروری نے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ آواز بھی لگائی، چھوٹے مالک دروازہ کھولیں۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی جیسے دروازہ کھول رہا ہو، پھر ایک دم دروازہ کھلا۔ کمال رائے کا وحشت زدہ چہرہ نظر آیا۔ نفیسہ اس کا چہرہ دیکھ کر بھونچکی رہ گئی، پھر اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کمال رائے کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور رقت امیز لہجے میں بولی، میرے چاند، تو نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ کمال رائے نے اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھا اور اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں سے لگ کر لیا اور واپس کمرے میں چلا گیا۔ نفیسہ بیگم اس کے پیچھے لگ گئی۔ کمرے کا برا حال تھا۔ ماروی کی لاش بیڈ پر پڑی تھی اور ناشتہ اس کے چاروں طرف بکھرا ہوا تھا۔ کمال رائے نے اسے بھرپور ناشتہ کرانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے منہ پر جام، انڈا، مکھن، ڈبل روٹی کے پیس لپٹے ہوئے تھے۔ کپڑوں پر چائے پڑی تھی۔ کمال رائے کے ہاتھ میں مکھن لگا ڈبل روٹی کا سلائس موجود تھا۔ وہ بڑی فکر مندی سے ماروی کی طرف بڑھا جیسے اسے ناشتے میں دیر ہو گئی ہو۔ پھر اس نے بڑی چاہ سے اس کے منہ پر سلائس رکھا اور گویا ہوا، ماروی جلدی سے ناشتہ کر لو، یہ لوگ آ گئے ہیں، تم سے سب چھین کر لے جائیں گے۔ نہیں میرے کمال، تم پریشان نہ ہو، میں نے ماروی کے لیے ڈھیروں کھانا بنوایا ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، ماروی سے کوئی کچھ نہیں چھینے گا بیٹے، یقین کرو۔ نفیسہ بیگم نے اس کی ذہنی حالت پر اندر ہی اندر روتے ہوئے اپنے اوپر بمشکل جبر کر کے کہا۔ ہاں، کمال رائے کے چہرے پر ایک دم خوشی پھیل گئی۔ تم بہت اچھی ہو، تم کون ہو؟ ہائے میرے لال، نفیسہ بیگم کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ تم مجھے نہیں پہچانتا؟ ارے میں تیری ماں ہوں۔ اچھا تو تم میری ماں ہو؟ اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہ تھی، وہ بدستور اجنبی تھا۔ ماروی، سنا تم نے؟ میری ماں آئی ہے۔ کمال رائے کے اجنبی لہجے پر نفیسہ پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمال رائے کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور روتے ہوئے بولی، میں تیری ماں ہوں، تم مجھے پہچانتا کیوں نہیں؟ پہچان تو رہا ہوں، ماروی کو بتا رہا ہوں کہ تم میری ماں ہو۔ ماروی سنو، یہ میری ماں ہے، انہیں اچھی طرح پہچان لو۔ کمال رائے کے لہجے کی اجنبیت برقرار تھی۔ اس کے لیے کھانا لاؤ، میری ماروی بھوکی ہے۔ ہاں، میں اس کے لیے بہت سا کھانا لائی ہوں، میں تمہاری ماروی کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ آؤ تم نیچے چلو، چل کر کھانا دیکھ لو، کیا کیا کھائے گی تمہاری ماروی، اپنی پسند سے ڈشیں بھروا لو۔ نفیسہ بیگم نے بڑی محبت سے کہا۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ کمال رائے نے نفیسہ بیگم سے اتفاق کیا، پھر وہ نفیسہ بیگم کو الگ کر کے ماروی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور دھیرے سے بولا، ماروی تم کیا کھاؤ گی مجھے بتاؤ۔ پھر وہ کان لگا کر جیسے کچھ سننے لگا۔ اس کے بعد اس نے گردن ہلائی جیسے وہ کچھ سمجھ گیا ہو، پھر وہ بولا، ٹھیک ہے ماروی، میں سمجھ گیا، میں ابھی تمہاری پسند کی ڈشیں لے کر آتا ہوں۔
اس نے پھر نفیسہ کے ساتھ چلنے کا انتظار بھی نہیں کیا، وہ جیسے جلدی میں تھا، جلدی سے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے آ کر وہ راہدری میں آ کر رک گیا، کھڑے ہو کر چاروں طرف ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا جیسے وہ کسی نئی جگہ آ گیا ہو۔ اتنے میں نفیسہ بیگم اس کے پاس پہنچ گئی اور وہ کمال رائے کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ادھر آؤ کمال۔ کمال رائے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا جیسے کسی اندھے کو لاٹھی کا سہارا مل جائے۔ نفیسہ بیگم اسے اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے آئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اسی وقت اس نے دروازے کے تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنی۔ تالا بند ہونے کی آواز پر اس نے سکون کا سانس لیا اور کمال رائے سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اچھا، کمال رائے نے کہا اور لاپرواہی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا چہرہ غور سے دیکھا تو دل پر آری سی چل گئی۔ 2 دن میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، چہرے پر مردنی، بے ترتیب لباس، یہ وہ کمال ہی نہ تھا۔ بیٹا، ماروی تمہاری شکایت کر رہی تھی۔ نفیسہ بیگم کچھ سوچ کر بولی، میری شکایت؟ کمال رائے کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ ہاں بیٹا، شکایت تو وہ کرے گی، کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے کیا ہوا؟ کمال رائے نے اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہی تھی انہوں نے منہ ہاتھ دھویا ہے، نہ کپڑے بدلے ہیں، نہ کچھ کھایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ بیٹا نہا لو، فریش ہو جاؤ گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم واش روم میں جاؤ، میں ماروی سے تمہارے کپڑے منگواتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کمال رائے بڑی سعادت مندی سے واش روم چلا گیا۔ اس کے واش روم جانے کے بعد نفیسہ نے بیڈ روم کا دروازہ بجایا۔ فوراً ہی باہر سے آواز آئی، جی مالکن، میرا سوٹ کیس لاؤ جو میں حویلی سے لائی ہوں۔ اچھا مالکن، سروری نے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور سروری ایک سوٹ کیس لے کر اندر داخل ہوئی اور پھر اسے میز پر رکھ کر فوراً واپس چلی گئی۔ دروازے پر پھر سے تالا لگ گیا۔ نفیسہ بیگم نے سوٹ کیس سے کمال رائے کے کپڑے اور شیونگ باکس نکالا اور واش روم کا دروازہ بجایا۔ کمال رائے نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر ہاتھ باہر نکال دیا۔ اس نے کپڑے اور شیونگ باکس اسے تھماتے ہوئے کہا، ماروی نے کہا ہے کہ شیو بھی بنا لیں۔ کمال رائے نے کوئی جواب دیے بغیر کپڑے اور شیونگ باکس پکڑ لیا اور واش روم کا دروازہ بند کر لیا۔ 10-15 منٹ کے بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ نفیسہ بیگم نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اب وہ انسان کا بچہ دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹھو کمال، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نفیسہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں۔ کمال رائے نے فوراً ہی اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، مجھے ماروی کے لیے کھانا لے کر جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ کھانا ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ نفیسہ بیگم کا خیال تھا کہ جب وہ نہا دھو کر آئے گا تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آئے گی، لیکن وہ تو وہیں کا وہیں تھا، ماروی کی یاد میں ڈوبا ہوا، ماروی کے لیے فکر مند۔ اس نے بے قراری سے دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ اپنی طرف کھینچا۔ اس کا خیال تھا کہ دروازہ فوراً کھل جائے گا اور وہ باہر نکل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا تھا، وہ کھلتا کیسے؟ کمال رائے نے دوسری مرتبہ ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ جھنجھلا کر بولا، یہ دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ کھولو دروازہ۔ بیٹا کمال، نفیسہ بیگم جلدی سے اس کے نزدیک آئی۔ بیٹا آؤ، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، میری بات سنو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، جلدی سے دروازہ کھولو، یہ کس گدھے کے بچے نے بند کیا ہے؟ ویسے گولی مار دوں گا۔ پھر اس نے غصے سے دروازہ بجایا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولتے کیوں نہیں؟ دروازہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت بند کیا گیا تھا۔ اس پلان پر باہر عمل ہو چکا تھا۔ جب کمال رائے نے بہت زور سے دروازہ بجایا، کئی لاتیں دروازے پر ماری اور غصے سے چلایا، گدھے کے بچوں دروازہ کھولو، تب اچانک دروازے میں چابی گھومی اور وہ اگلے لمحے کھل گیا۔ سامنے دلدار کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ دلدار کو دیکھتے ہی کمال رائے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ دلدار کے منہ پر رسید کیا، اتنی زور سے کہ اس کا منہ پھر گیا۔ کتے کے بچے، تو نے دروازہ کیسے بند کیا؟ اس نے آگ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اس نے بڑی تیزی سے راہدری پار کی اور دھڑا دھڑ زینہ چڑھتا اوپر پہنچ گیا۔ اوپر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا کمرے میں داخل ہوا، اس کا کندھا دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرایا، وہ گرتے گرتے بچا۔ کندھے پر اسے شدید چوٹ لگی، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، جب بیڈ کے نزدیک پہنچا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا تھا۔ بیڈ پر ماروی کی لاش موجود نہ تھی، بیڈ شیٹ تبدیل کی جا چکی تھی، کمرے کی اچھی طرح صفائی کر دی گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو یہاں گند مچی تھی اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس وقت وہ ایک عالیشان بنگلے کا عالیشان بیڈ روم لگ رہا تھا۔ ماروی کہاں گئی؟ وہ بڑبڑایا۔ پھر اس نے تیزی سے کمرے میں چاروں طرف نظر گھمائی، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ جلدی سے باتھ روم کے دروازے پر پہنچا، دروازہ بند تھا۔ اس نے آہستگی سے آواز دی، ماروی؟ اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس پلٹا،
کسی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ساتھ دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔